یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 تا 59 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ بلائغہ فرمائیں۔ فرعون بولا، پھر کیا حقیقت ہے ان پہلی جماعتوں کی؟ کہا، ان کی خبر میرے رب کے پاس ہے جو لکھی ہوئی ہے، نہ بھٹک سکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، پھر نکالی ہم نے اس سے طرح طرح کی نباتات، کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپائیوں کو، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو بنایا، پھر اسی میں پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار۔ اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیں اپنی سب نشانیاں، پھر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ بولا، کیا آپ آئے ہیں ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے؟ اے موسیٰ، سو ہم بھی لائیں گے آپ کے مقابلے میں ایک ایسا ہی جادو، سو آپ ٹھہرا لیں ہمارے لیے اور اپنے لیے ایک وعدے کا دن، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ آپ خلاف ورزی کریں، جو ایک میدان ہموار میدان کے اندر ہو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وعدہ ہے تم سے جشن کے دن کا اور یہ کہ جمع ہوں گے لوگ دن چڑھے۔ پچھلی آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے ساتھ جو جاری تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کا رب کیا کرتا ہے؟ تو وہاں بتا دیا تھا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی، ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس نے ہدایت دی۔ پھر اس نے سوال کیا تھا کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، یعنی ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور اس سوال کرنے کا مقصد فرعون کا یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وہ سب کے سب گمراہ اور جہنمی تھے، تو اس کو موقع مل جاتا کہ یہ تو سب کو ہی گمراہ اور جہنمی کہتا ہے، اور عوام بھی اس سے شبہ میں پڑ جاتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
اس کا جواب دیا کہ فرعون کو اس کے بہکانے کا موقع بھی نہیں ملا، اور فرمایا کہ ان جو پچھلے امتیں چلی گئی ہیں، پچھلے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ اور ان کا انجام میرے رب کے پاس ہے، اور میرا رب ہی ان کے ساتھ جو کچھ کرے گا وہ خود جانتا ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں اور ان کا بدلہ نہ ملے، یا میرا رب ان کے اعمال کو بھول جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، زمین کو بچھونا کر دیا، اور تمہارے لیے اس کے اندر راستے بنا دیے، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور پھلیں اور فصلیں پیدا کر دیں، اور جس کو تم کھاتے ہو، تمہارے جانور جو ہے وہ چرتے ہیں۔ اس میں اللہ نے اہل عقل کے لیے نشانیاں رکھ دی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پانی پیدا کیا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ذریعے سے ایک قسم کا پانی، اور پھر کتنی قسم کی نباتات جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، وہ اتنی بے شمار ان کی قسمیں ہیں کہ انسان اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں، جب وہ ان میں غور اور فکر کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی زمین اور مٹی کے حوالے سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، اور اسی میں پہنچائیں گے، اور اسی سے تمہیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کریں گے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ساری نشانیاں دکھلا دیں، لیکن اس نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، حق کی طرف نہیں آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ حق کو قبول کرتا، اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ یہ سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اور خود یہاں پر بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے دکھایا اس کو وہ جادو جانتا رہا، جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ آپ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے اس جادو کا مقابلہ کریں گے، اس لیے آپ ہمارے اپنے اور ہمارے درمیان ایک کوئی دن مقرر کر دیجئے کہ اس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کریں گے اور آپ بھی نہیں کریں گے، تو ایک بڑا میدان ہو جہاں پر ہم آپ کے اس جادو کا مقابلہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا، اور ایک تہوار کا دن جو کہ قریب ہی آنے والا تھا، اس کو جشن کا دن یا عید کا دن کہا گیا، اور کہا کہ وہ میدان کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائیں، اور وہ ایک ایسا مقام ہے جو ایک بڑا میدان اور ہموار میدان ہے، اور دن چڑھے سورج نکلنے کے بعد وہاں پر یہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے مقابلے کے لیے تہوار کا دن کیوں متعین فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کی بات کو قبول کر لیا، اور ایک وقت متعین کر دیا، دن متعین کر دیا، اور اس دن کے متعین کرنے میں حکمت سے کام لیا کہ وہ دن ان کی عید کا دن تھا۔ اس میں چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور لوگوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا اجتماع پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے، اور وقت ایسا رکھا کہ جو چاش کا وقت تھا، یعنی سورج نکلنے کے بعد کا، جس میں ایک مصلحت تو یہ تھی کہ صبح کے وقت میں لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آسانی کے ساتھ اس میدان میں جمع ہو سکتے تھے، اور دوسری مصلحت یہ بھی تھی کہ یہ دن کا وقت اور روشنی کا وقت ہے، بہتر انداز میں لوگ دل جمعی کے ساتھ اس وقت میں کام کرتے ہیں، اور ایسے وقت کے اجتماع سے جب لوگ منتشر ہوتے ہیں تو جس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں اس بات کا شہرہ دور دور تک ہو جاتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساحروں پر جب غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر بلکہ دور دور تک اس بات کی شہرت پھیل گئی۔ اس لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ایک ایسے دن کا تعین فرمایا کہ جو ان کی عید اور تہوار کا دن تھا، تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور اس منظر کو
حق اور باطل کے منظر کو اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد